اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دو عورتوں کو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ اور وہ پوری کر لے اپنی عدت کو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو ان کو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ کہ وہ نکاح کرے اپنے پہلے شوہر کے ساتھ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ اگر وہ آپس میں رضامندی اور دستور کے مطابق کریں ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ یہ نصیحت کی جا رہی ہے مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اس کو جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ یہ سورۃ بقرہ اور اس کی آیت نمبر 232۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک واقعہ ارشاد فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں معقل بن یسار رضی اللہ عنہ، ان کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے اپنی ہمشیرہ کا نکاح ایک صحابی سے کیا ہے، کچھ عرصے کے بعد ان کے درمیان بات نہیں بن سکی تو انہوں نے طلاق دے دی۔ اب طلاق کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ چونکہ طلاق رجعی تھی تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر عدت گزر جائے تو پھر نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اس سے پہلے یہ مسائل آپ سن چکے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور وہ طلاق رجعی ہو، اور طلاق رجعی کتنی ہوتی ہیں؟ الطلاق مرتان، 2 طلاق رجعی ہیں جب صریح الفاظ کے ساتھ ہوں۔ اگر ایک دفعہ یہ کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں اور صریح الفاظ ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں۔ 2 دفعہ کہا ہوا ہے تب بھی عدت کے اندر رجوع کر سکتے ہیں، الفاظ صریح ہوں۔ اور اگر عدت گزر جائے پھر کیا کرنا ہے؟ نکاح کرنا ہے۔ نکاح بھی نیا ہوگا اور حق مہر بھی نیا ہوگا، یعنی دوبارہ سے وہ سارے معاملات کیے جائیں گے، حق مہر بھی ہوگا، گواہ بھی ہوں گے، خطبہ بھی ہوگا، نکاح بھی ہوگا، یہ ساری ترتیب نکاح والی۔ اب انہوں نے ایسا کیا کہ طلاق دے دی اور عدت گزر گئی، نہ تو عدت میں رجوع کیا اور نہ ہی عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کی کوئی بات کی۔ اب ہوا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ان کی ہمشیرہ کے لیے رشتے آنے لگ پڑے، ٹھیک ہے جی، چونکہ وہاں ایسا ہی تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا کہ طلاق ہوئی ہے پھر دوسری جگہ پہ نکاح ہوا ہے، یا کوئی خامد فوت ہوا ہے دوسری جگہ پہ نکاح ہوا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، ورنہ اس سے پہلے معاملہ ایسا ہی چلا ہے۔ اب دیکھیں نا، جعفر طیار رضی اللہ عنہ ان کی زوجہ ہے اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہوئی غزوہ موتہ میں، تو ان سے نکاح کیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اب یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے۔ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کا جانا ہوا تو ان سے نکاح کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اب یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہے۔ تو ایک ایک عورت کے کئی نکاح ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ معاشرہ پاک تھا، کہ کوئی عورت جو نکاح کے قابل ہے وہ بغیر نکاح کے نہیں ہوتی۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت یا تو خامند کے سائے میں ہو یا پھر قبر کے سائے میں ہو، یا تو خامند کے سائے میں ہو یا پھر قبر کے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر کسی سائے میں ہوگی تو وہ لازمی گناہ کی طرف جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، اب یہ جب نکاح کے آنے لگے پیغامات تو یہ جو صحابی تھے انہوں نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا، یہ جنہوں نے طلاق دی تھی۔ تو معقل بن یسار رضی اللہ نے فرمایا دیکھو میں نے بغیر کچھ پوچھے گچھے، بغیر کسی شرط کے اپنی ہمشیرہ کا نکاح آپ کے ساتھ کیا۔ اگر آپ کے درمیان کوئی بات ہو گئی تھی آپ مجھے بتاتے، آپ نے طلاق دے دی، پھر طلاق کے بعد آپ نے عدت میں رجوع بھی نہیں کیا، اور عدت کے بعد نکاح کرنا تھا تب بھی آپ نے نہیں کیا، اور اب آپ جب لوگوں کے پیغام آ رہے ہیں تو آپ نکاح بھیج رہے ہیں، تو اللہ کی قسم میں اپنی ہمشیرہ کا نکاح آپ سے نہیں کروں گا۔ بات سمجھ گیا جی؟ یہ صحابی نے قسم اٹھائی، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ۔ اب اللہ رب العزت نے اس صحابی کی قسم پر قرآن کی یہ آیت اتاری ہے، اور جو الفاظ اللہ رب العزت استعمال کیے نا ذرا وہ دیکھیے گا۔ پہلے تو اللہ نے عمومی حکم بیان کیا، وہ عام طور پہ بھی ایسا کرتے تھے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہوئی ہے تو خاندان والے رکاوٹ بن جاتے تھے اس کے دوسرے رشتے کے لیے۔ تو ایک تو اللہ نے یہ بات فرما دی، فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وہ اپنی عدت پوری کر لے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو روکو نہیں، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ کہ وہ اپنے شوہر سے نکاح کرے، اس بات سے روکو نہیں، ٹھیک ہے جی۔
اذا تراضوا بینہم بالمعروف، دونوں راضی ہیں اور دستور کے مطابق نکاح کرنا چاہتے ہیں، یعنی میاں بیوی راضی ہیں۔ جب پوچھا گیا نا ان کی ہمشیرہ سے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی بہن تھے، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے ساتھ نکاح کرنے پہ، میں تیار ہوں۔ اب وہ بھی نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، ان کی ہمشیرہ بھی تیار ہے، لیکن معقل بن یسار رضی اللہ عنہ قسم اٹھا چکے ہیں۔ اب الفاظ سنیے گا، اللہ فرماتے ہیں ذالک یوعظ بہ، یہ نصیحت کی جا رہی ہے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یہ اس کو نصیحت کی جا رہی ہے۔ جب معقل بن یسار رضی اللہ نے یہ آیت سنی، اسی وقت کہا کہ میں اللہ کا حکم مانتا ہوں، اپنی قسم کا کفارہ ادا کرتا ہوں، اور پہلے سے زیادہ عزت و احترام سے اپنی ہمشیرہ کا نکاح کر کے دیتا ہوں۔ اچھا، اب جب اللہ نے کہا تھا من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو یہ ان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے یا نہیں، کہ یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں؟ اور اللہ رب العزت نے مخاطب ان الفاظ سے فرمایا جو تم میں سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ زیادہ پاکیزگی ہے دل کے اعتبار سے بھی اور بدنی اعتبار سے بھی، یعنی اسی شوہر سے نکاح ہو جانا جس نے پہلے طلاق دی ہے، اگر دستور کے مطابق، یہ پہلے گزر چکا ہے، آپ نے یہ بارہا سنا ہے کہ اگر روکنا ہے تب بھی دستور کے مطابق، چھوڑنا ہے تب بھی عزت و احترام سے۔ ایسا نہیں کہ اس لیے روکنا کہ میں دوبارہ تکلیف دوں گا یا دوبارہ طلاق دوں گا یا اس کو تنگ کروں گا، اس کی اجازت نہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ اخلاق سے پیش آنا ہے، اگر رکھ سکتے ہو تو رکھنا ہے، چھوڑنا ہی ہے فرمایا عزت و احترام سے۔ کیسے؟ وہ جو عدت گزارے گی تمہارے گھر میں، اس کا خرچہ، اس کی رہائش، اور جب عدت پوری کر کے جائے گی فرمایا اس وقت اسے کم از کم ایک سوٹ دینا، عزت و احترام سے رخصت۔ یعنی اسلام یہ چاہتا ہے کہ جیسے تمہارے نکاح سے محبتیں بڑھی تھی، خاندان دونوں قریب آئے تھے، تمہاری اگر اللہ نہ کرے طلاق کی صورت بنے تب بھی خاندان دور نہ ہو، قریب ہی رہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں معاشرے میں جب ہم شریعت کے ان آداب کا خیال نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ خاندان ساری زندگی ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اب یہ تو طلاق بات تو بہت بات کی ہے نا، یہاں تو بات پکی ہو کے ٹوٹ جائے تو اس پہ رشتے ختم ہو جاتے۔ صرف اتنی ساری بات ہوئی تھی کہ جی ہم رشتہ مانگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے اچھا سوچیں گے، اب بعد میں انہوں نے کہا جی کہ ہم نے نہیں دینا، ہماری بیٹی نہیں مانتی، ہمارا بیٹا نہیں مانتا، اس سے رشتے خراب۔ کتنے سارے قریبی رشتے دیکھے ہیں کہ جی نکاح مانگا تھا ہم نے، انہوں نے رشتہ نہیں دیا، ہمارا تعلق ختم۔ میری طرف دیکھیے گا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ کون ہے؟ صرف صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں، یہ عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں نام لے کر جنتی فرمایا۔ اچھا، یہاں ایک مسئلہ بھی چھوٹا سا حل کر لیتے ہیں۔ جب یہ کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، تو قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ سے جنت کا وعدہ ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں عشرہ مبشرہ تو کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ تو سارے جنتی ہیں، تو 10 کیوں؟ جی صحابہ تو سارے جنتی ہیں نا، قرآن کہہ رہے ہیں، اللہ فرما رہے سارے کے سارے جنتی ہیں، پھر عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہو؟ تو کہا جاتا ہے بھائی یہ 10 وہ ہیں جنہیں ایک مجلس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، باقی صحابہ سارے جنتی ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خلفائے راشدین 4 ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں سارے حق ہیں، حق 4 یار کیوں؟ حق سب یار کا ہو، سارے ہی حق ہیں۔ بھائی حق سارے ہیں لیکن جنہیں خلافت علی منہاج النبوہ ملی ہے وہ کتنے ہیں؟ 4۔ بھائی یہ اتنی ساری بات، تو بات سمجھنے نہ کی وجہ سے جی یہ ایسا کیسے؟ یہاں جو 10 فرمایا یہ ایک مجلس میں، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ ان میں سے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن جنت میں گھٹنوں کے بل داخل ہو رہے تھے، تو وہ جو انہوں نے سارا تجارتی قافلہ منگوایا تھا وہ سارے کا سارا صدقہ کر دیا، تو آپ نے فرمایا اب یہ کھڑے ہو کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو کھڑے ہو کے جنت میں داخل بھی ہو رہے ہیں، جنتی بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، صحابی رسول ہیں، سب سے مالدار ہیں، ہر دن 1000 بندے کو کھانا کھلا رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو آپ نے دیکھا ان کے کپڑوں پہ نشان ہے، تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن یہ کیا ہوا؟ کہا جی کل میں نے شادی کر لی۔ تو اب آپ مجھے بتائیں کیا نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا تھا؟ کیوں؟ پتہ ہی کیوں نہیں آپ وسلم کو؟ آپ تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ نشان کیوں ہے؟
اگر آپ نے نکاح پڑھایا ہوتا تو آپ فرما دیتے کہ کل میں نے پڑھایا، تو آپ نے پوچھا یہ نشان، کہا جی کل میں نے شادی کی ہے۔ اب نکاح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھایا تو چلو انہوں نے دعوت تو دی ہوگی آپ وسلم کو، ولیمے پہ بلایا ہوگا، جی براتیوں میں، وہ بھی گواہوں میں نہیں بلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوئی کہ ان کی شادی ہو گئی ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں ان سے، انہوں نے نکاح آپ سے نہیں پڑھوایا، آپ کو بلایا نہیں، آپ کو بتایا نہیں، آپ سے مشورہ نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں باقرہ سے کی ہے یا سیبہ سے، اس کا پہلے نکاح ہو چکا تھا یا نہیں؟ کہا جی پہلے ہو چکا تھا، اس سے کیا ہے۔ فرمایا تم اگر باقرہ سے کرتے تو تم اس سے کھیلتے، وہ تم سے کھیلتی، اور آپ تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد کیا یہ اعلان ہوا کہ ابھی اشرم وشرم میں نہیں رہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کی اطلاع نہیں دی گئی اور آپ تب ناراض نہیں ہوئے یہاں اس بات پہ کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا؟ چلو جی بات ختم، رشتے ختم، مرنا جینا ختم تھی۔ یہ تعلیم دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ان مواقع پر بھی کوئی نہ بلائے تو یہ اس لیے نہیں اگر رشتے ختم ہو جائے۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آپ نے بیٹی دی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، ان کا دنیا سے جانا ہوا، اور ان کے دنیا سے جانے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے میں اتنا سارا فرق تھا کہ ابھی قبر پہ مٹی ڈال رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ تو اب جب جنازے میں شامل نہ کیا جائے، اطلاع جنازے کی نہ دی جائے، چہرہ نہ رکھا جائے، تو ہمارے ہاں ناراضگی ہوتی ہے یا رضا؟ ہم ناراض ہو رہے ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے راضی ہوئے ہیں اس عمل سے؟ آپ نے فرمایا عثمان مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اب دوسری بیٹی بھی تمہارے نکاح میں دوں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میرے لیے چہرہ کیوں نہیں رکھا، مجھے اطلاع کیوں نہیں دی، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ یہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے ہے کہ ہم سمجھے اس کے اندر۔ تو یہاں اگر کوئی آدمی خوشی میں اور غم میں نہ بلا سکے اس کا یہ مطلب نہیں کہ رشتے ختم، اس کی مجبوری کیا تھی اس وقت یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم یہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ پھر رشتے خراب نہیں ہوں گے۔ تو فرمایا اگر یہ رضامندی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو تم رکاوٹ نہ بنو، تم نکاح کروا دو۔ ذالکم ازکا لکم اطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور زیادہ ستھرائی کا ذریعہ ہے، یعنی دلی اعتبار سے بھی اور بدنی اعتبار سے بھی، کیونکہ جہاں رشتہ پہلے تھا وہی رشتہ جڑے گا تو دونوں کے لیے فائدہ ہوگا۔ فرمایا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ اس کے اندر کیا کیا بھلائیاں ہیں، کیا کیا خیریں ہیں، یہ اللہ کے علم میں ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے۔ اور دیکھیں نا، جہاں اگر خاوند نے طلاق دے دی اور اس کے بعد اس کو خیال آ گیا اب وہ رجوع کر رہا ہے، تو کیا خیال ہے دوبارہ وہ اس تک نوبت لائے گا اگر وہ عقل مند ہوا کہ طلاق دے؟ کیونکہ پہلے وہ دیکھ چکا ہے کہ کیا نقصان ہوا تھا مجھے۔ تو اس طرف فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے یہ بتانے کے لیے کہ میری بیوی جو ہے نا وہ بہت بولتی ہے، بہت زبان اس کی تیز ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ کو اطلاع کر دی گئی کہ اس طرح ایک صاحب آ رہے ہیں آپ کے پاس مقدمہ لے کے۔ اب امیر المومنین ہے فاروق اعظم رضی اللہ، تو جب وہ آپ کے گھر کے قریب آیا تو آپ کی بیوی آپ سے اونچا بول رہی ہے، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اونچا بول رہی ہے۔ اب وہ باہر کھڑا ہو کے سن رہا ہے کہ وہ جو کچھ کہہ رہی ہے کہتے، فاروق اعظم سن رہے ہیں، وہ باہر کھڑا سن رہے ہیں۔ جب اس نے دیکھا نا کہ جو میرا معاملہ ہے وہ تو حضرت کا اپنا بھی ہے، تو اب وہ واپس جانے لگا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا۔ قد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ایسا تھا کہ لوگ بیٹھے ہوتے، آپ بھی بیٹھے ہوتے، لگتا تھا یہ کھڑے ہیں باقی بیٹھے ہوں، تو دیکھ لیا اس کو، تو فرمایا ادھر آؤ، کدھر آئے تھے؟ کہا جی کچھ نہیں کچھ تو کرنے آئے تھے۔ کہا جی ویسے ہی نہیں، کہا دروازے پر امیر المومنین کے دروازے پر ویسے تو کوئی نہیں آتا، بات بتاؤ۔ جب اصرار کیا تو اس نے کہا جی یہی مسئلہ ہے جو آپ کا ہے، یہی بات ہے۔ لیکن جب یہاں بھی یہی ہے تو اب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت جن سے شیطان ڈرتا ہے اور راستہ تبدیل کر جاتا ہے، یہ میرے سچے نبی نے فرمایا، راستہ تبدیل کر جاتا ہے شیطان۔ فرمایا دیکھو میری وجہ سے اس نے اپنا گھر چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا، اپنے علاقے کو چھوڑا، پھر میرے گھر آئی، مجھے کھانا بنا کے دیتی ہے، میرے بچوں کو 9 ماہ تک اٹھاتی ہے، پھر ان کی پرورش کرتی ہے، پھر ان کو دودھ پلاتی ہے، پھر میری طبی ضروریات پوری کرتی ہے۔ یہ اتنے کام یہ اکیلے کرتی ہے تو میں اتنا بھی نہیں کر سکتا، اس کی بات بھی نہیں سن سکتا؟ کچھ تو میں بھی کروں نا، کچھ تو مجھے بھی کرنا چاہیے۔ وہ پیر صاحب نے مرد کو دیا تعویذ،
کہ جب بھی تمہارا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو نا تو یہ تعویذ منہ میں دانتوں کے نیچے رکھ کے دبا لیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جھگڑا ہر روز ہوتا تھا تو اس نے کہا چلو یہ تعویذ ٹھیک ہے، اب وہ تعویذ لے لیا دانتوں کے نیچے، جیسے ہی جھگڑا شروع دبایا نا تو پہلے تو بیوی لڑ رہی تھی کسی اور بات پہ، تو اس نے پھر مارنا شروع کیا کہ تم نے نسوار کب سے رکھنا شروع کیا، انہیں نکال کے دکھایا یہ نسوار نہیں ہے، یہ پیر صاحب کا تعویذ ہے۔ کہتے ہیں نا کہ وہ لڑ رہے تھے تو میاں خاموش تھا، شریف آدمی تھا، انہوں نے کہا چپ رہنا چاہیے، وہ بولتی رہی بولتی رہی بولتی رہی، وہ خاموش ہے۔ کافی دیر گزر گئی تو اس نے کہا کہ میں صلح کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ تمہاری گونگی بدماشی مجھے نہ صلح نہیں کرنے دے رہی۔ اب یہاں کیسے زندگی گزارنی ہے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، آپ کے فرائض کیا ہیں، اس کے حقوق کیا ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں۔ کبھی گھر میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق۔